اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی دوبارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. وَكَرَّرَ الْبَاءَ لِلْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ حضرت مریم پر انہوں نے بہتان عظیم باندھا. پیچھے بات گزر گئی تھی بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، تو ترجمہ چاہے تو آپ یوں کر لیں، اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، علی مریم بہتان عظیما، کہ انہوں نے حضرت مریم صدیقہ پر بہتان باندھا. حیث رموہا بالزنا، تہمت زنا انہوں نے ان پر لگائی. وقولہم مفتخرین انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے جو فخر اور ناز سے، بڑی اکڑ سے وہ کہتے تھے کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ بن مریم تھے، جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، ہم نے ان کو قتل کر دیا. یہ بھی یہودیوں کا قول ہے. فی زعمہم، یعنی ان کے گمان کے مطابق، ای بمجموع ذالک عذبناہم، ان ساری ان کی باتوں کی وجہ سے، ان کی ان ساری گستاخیوں کی وجہ سے ہم نے انہیں عذاب دیا. قال تعالی تکذیبا لہم فی قتلہ، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو جٹلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں. وما قتلوہ، نہ ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. وما صلبوہ، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی. ولیکن شبہ لہم، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. المقتول والمسلوب، جس کو قتل کیا، جس کو صلیب دی گئی، وہو صاحبہم بعیسیٰ ای القی اللہ علیہ شبہہ فظنوا ایاہ، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے، صرف اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی تو انہوں نے سمجھا، گمان کیا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اے فی عیسیٰ، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، لفی شک منہ، وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے، من قتل ہی، ان کے قتل کی وجہ سے، حیث قال بعضهم، یعنی بعض نے کہا، لما رأوا المقتول، جب انہوں نے مقتول کو دیکھا، الوجہ، اس کے چہرے کو، وجہ عیسیٰ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ ہے، والجسد لیس بجسدہ، لیکن جسم حضرت عیسیٰ جیسا نہیں ہے، فلیس بھی، ان کی طرح نہیں ہے. وقال آخرون بل ہوا، بعض کہنے لگے نہیں وہی ہیں، بعض کہنے لگے نہیں وہ نہیں ہے. معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. ما لہم بہ من علم، ان کے پاس ان کا کوئی علم نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے قتل کا، الا اتباع الظن، مگر اٹکل کی اتباع کرتے ہیں. استثناء منقطع ہے، ای لاکن یتبعون فیہ الظن الذی تخیلوہ، جو اپنے خیال سے، اپنے اٹکل اور اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، حقیقت کا انہیں کوئی پتہ نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا حال مؤکدۃ لنفی القتل، قتل کی نفی کے لیے حال مؤکدہ ہے. وما قتلوہ یقینا، حال یہ ہے کہ یقیناً حضرت عیسیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمان پہ. وکان اللہ عزیزاً،
اور اللہ تعالیٰ ہے زبردست فی ملک ہی حکیمن فی صنعہ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور نہیں ہے اہل کتاب إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر یہ کہ وہ ایمان لائیں گے بعیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ ان کی وفات سے پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے. یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو اہل کتاب یعنی اکثر عیسائی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے. یہودی نہیں لائیں گے. یہودی تو ساتھ دیں گے دجال کا اور دجال کے ساتھ مارے جائیں گے. ای الکتابیش یعنی جو کتابی لوگ ہیں حین یعاین ملائکۃ الموت فلا ینفعہ ایمانہ. اور بعد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس وقت موت کے فرشتوں کو یہ دیکھیں گے تو اس وقت ایمان لائیں گے لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے. یا دوسری مراد زیادہ بہتر ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتا دی او قبل موت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. لما ینزل قرب الساعۃ جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے. کما وردہ فی حدیث جیسے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے. دیکھیں یہ آیت جو آپ نے ابھی پڑھی إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے. یہ آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے. یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ یہ آیت کی بات ثابت کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت نہیں آئی. حضرت عیسیٰ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. لہذا یہودیوں کا دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے جھوٹا ثابت ہوا. یہ تو جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو خود ہی فیصلہ ہو جائے گا نا. جو اختلافات کرتے ہیں یہ جن معاملات میں انہوں نے اختلاف کیا فیصلہ ہو جائے گا. اب حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو یہودیوں کو خود یہ اعتراض جو تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. اور مرزائیوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ کو پھانسی نہیں دی گئی. حضرت عیسیٰ صلیب پہ نہیں لٹکے فوت نہیں ہوئے. جو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں سری نگر میں حضرت عیسیٰ کی قبر ہے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے اور ان کی موت سے پہلے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. ورنہ اگر ان کی یہ بات مانی جائے مرزائیوں کی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ ورنہ تو اس آیت کو جھٹلانا پڑے گا معاذ اللہ. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں وہ دوبارہ تشریف لائیں. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں آسمان پر. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. جب دجال پیدا ہوگا تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کر اس کو قتل کریں گے. یہود اور نصارہ ان پر ایمان لائیں گے بے شک عیسیٰ زندہ ہیں مرے نہیں تھے. اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے حالات اور اعمال کو ظاہر کریں گے کہ یہود نے میری تکذیب کی میری مخالفت کی اور نصارہ نے مجھ کو خدا کا بیٹا کہا. یہ ساری باتیں ظاہر ہو جائیں گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اب دیکھیں گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا ذکر کیا جس سے یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب رفع الی السماء کے بعد کیا ہوگا. جب ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. وہ آسمان پر زندہ ہیں وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے. تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے اور چند روز وہ دنیا میں رہ کر پھر انتقال فرمائیں گے اور روزہ
اور یہود جو ان کے قتل کے مدعی ہیں، یا مرزائی جو ان کے قتل کے مدعی ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو زندہ دیکھ کر اپنی غلطی پر ذلیل و نادم ہو جائیں گے۔ اب گزشتہ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کفر اور عداوت کو بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت میں ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ رفع السماء سے پہلے اگرچہ یہود حضرت مسیح کی نبوت کے منکر تھے، مگر نزول کے بعد اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ کچھ دجال کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ ایمان لائیں گے، ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے کہ آئندہ زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب میں سے باقی نہیں رہے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ان کی نبوت اور رسالت پر ضرور ایمان لائے گا۔ یہاں پر لام تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے۔ اب رفع السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تھی، ان کے نازل ہونے کے بعد تصدیق ہوگی اور محبت ہوگی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے، اور ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان بھی لائیں گے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امام بخاری امام مسلم نے اس کو نقل کیا کہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ان کی موت سے پہلے پہلے اہل کتاب ان پر کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ آیت مرزائیوں کے عقیدے کو باطل کر رہی ہے، جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اگر عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، مرزائیوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، پھر دنیا میں اس وقت جو اہل کتاب نظر آتے ہیں یہ کیا ہیں؟ کیا یہ سارے اہل کتاب مسلمان ہو گئے ہیں؟ بولے، کوئی بھی ان میں مسلمان نہیں ہوا۔ جب مسلمان نہیں ہوا تو پھر مان لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی آئیں گے۔ ابھی جو قبل موتی ہی، ابی بن کعب کی قرات سے ثابت ہوا کہ موتی کی ضمیر حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہ لوگ کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھیں، بعض مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ محال ہے۔ لیکن یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ آسمان پہ جانا بھی ناممکن ہے اور آسمان سے واپس آنا بھی ناممکن ہے۔ یہ مرزائی ایک لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے یہ بحث مباحثہ کرتے ہیں کہ ایک جسم عنصری ہے وہ آسمان پر کیسے گیا۔ ازالہ اوہام میں مرزے نے بھی لکھا ہے، اس کو روحانی خزائن جو انہوں نے اس کی ساری کتابوں کو جمع کیا، اس کی تیسری جلد کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ آسمان پر جست عنصری کا جانا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ دیکھیں، میرا واسطہ یا آپ کا واسطہ نہ یہودیوں کے ساتھ ہے نہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، ہمارا واسطہ کس سے پڑھتے ہیں؟ مرزائیوں سے پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے اس بیس پر ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جست یاتر کے ساتھ گئے کہ نہیں گئے؟ پھر وہاں سے واپس آئے کہ نہیں آئے؟ گئے بھی اور آئے بھی۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی جست عنصری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے، لہٰذا یہ ممکن ہے۔ ناممکن تو اچھا چلیں، کہتے ہیں جست عنصری کے اوپر آنا جانا ناممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف اتارنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جست عنصری تھا، صرف روح اتاری تھی حضرت آدم کی۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف نزول ہونا یہ بھی کیا ہے؟ ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کا انتقال ہوا، شہید ہو گئے۔ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت جعفر کو جعفر طیار کا لقب دیا ہے، جعفر طیار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن عبداللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک
باری ارشاد فرمایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبداللہ تجھے مبارک ہو، تیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسمان میں اڑتا پھرتا ہے۔ تو حضرت جعفر کی روح آسمان میں اڑ پھر رہی تھی یا جسم بھی اڑ پھر رہا تھا؟ حضرت جعفر جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ ان ہاتھوں کے عوض جو غزوہ موتا میں کٹ گئے تھے، اللہ نے ان کو پر دے دیے، وہ آسمانوں میں اڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے۔ عامر بن فہیرہ جو بیر معونہ میں شہید ہوئے، پھر ان کا جنازہ آسمان پر اٹھایا جانا صحیح روایت سے ثابت ہے۔ ابن حجر اسقلانی اصابہ میں لکھا ہے، الاصابہ میں حافظ ابن عبد البر نے بھی لکھا ہے، امام زرقانی نے بھی لکھا ہے کہ عامر بن فہیرہ کے جو قاتل تھے وہ اس واقعے کو دیکھ کر ضحاک بن سفیان کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے کہ عامر بن فہیرہ کا جنازہ آسمانوں پر اٹھا، تو جست عصری سمیت اٹھا کہ نہیں اٹھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لہٰذا یہ ناممکن نہیں ہے۔ مرزائیوں کا دعویٰ کہ جست عنصری کا آسمانوں پر اٹھایا جانا ناممکن ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ شیخ جلال الدین فرماتے ہیں عامر بن فہیرہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ ابن سعد اور حاکم اور حاکم نے، اور بہت ساری روایات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یہ واقعہ رجیع آپ نے سنا ہوگا، بخاری کے حاشیے میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ جب قریش نے خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کو خبیب کی نعش اتار کے لانے کا حکم دیا کہ ان کی نعش اتار کے لاؤ۔ عمر بن امیہ وہاں پر پہنچے، خبیب کی نعش کو اتارا، وہاں فوراً ایک دھماکہ سنائی دیا، پیچھے پھر کر دیکھا، اتنی دیر میں نعش غائب ہو گئی۔ عمر بن امیہ فرماتے ہیں گویا زمین نے ان کو نگل لیا، کوئی پتہ نہیں، نام و نشان نہیں ملا۔ شیخ جلال الدین فرماتے ہیں خبیب کو زمین نے نگلا، اسی وجہ سے ان کا لقب بلیغ الارض ہو گیا۔ اور ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحیح ہے کہ عامر بن فہیرہ کی طرح ان کو فرشتے آسمان پر اٹھا کے لے گئے تھے، کفار ان کی نعش نہیں اتارنے دیتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ تو یہ جست عنصری کو اٹھایا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا جانا کون سا ناممکن ہے؟ جیسے یہی امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں عامر بن فہیرہ اور خبیب کے واقعہ کہ ان کو آسمان پر اٹھایا، وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک اور واقعہ اس کی تائید کرتا ہے، یہ کیا نام تھے ان کا، ہاں جابر بن عبداللہ، غزوہ احد میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، اس تکلیف کی حالت میں زبان سے اف کا لفظ نکلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو بجائے اف کے بسم اللہ کہتا تو لوگ دیکھتے ہوئے ہوتے، تجھے دیکھ رہے ہوتے، اور فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے، یہاں تک کہ تجھ کو آسمان میں لے گھستے۔ جی ہاں، تجھے آسمان میں لے گھستے۔ تو آسمان پہ اٹھایا جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں کہاوت تھا، ابن ابو دنیا نے نقل کیا ہے، پہاڑ میں رہتا تھا، جب قید سالی ہو گئی تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے تھے، وہ دعا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے بارش نازل کر دیتے۔ اس عابد کا انتقال ہوا، لوگ اس کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہوئے، اچانک ایک تخت آسمان سے اترا، لوگوں نے خود دیکھا، یہاں تک کہ اس عابد کے قریب آ کر وہ تخت رکا، ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس عابد کو اس تخت پہ رکھ دیا، اس کے بعد وہ تخت اوپر اٹھتا گیا، لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا حدیث سے ثابت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے پھر زمین پر اترنا مستدرک حاکم میں مفصل واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مائدہ کا نازل ہونا قرآن کریم میں صراحتاً موجود ہے۔ دسترخوان اوپر سے آ رہا ہے، تو کیا یہ اوپر سے نہیں آ رہا؟ یہ اوپر آنا جانا ناممکن ہے؟ یہ سب مرزائیوں کی بکواسات ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے من اور سلوہ آسمانوں سے نہیں اترتا تھا؟ اس لیے تمام، چاہے وہ خلائی کر رہے ہیں، چاہے وہ ناری کر رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی کر رہے ہیں، ان سے آنا جانا قرآن سے ثابت ہے۔ ایک کھانا اس سے گزر کر آ سکتا ہے، جس میں مادی اس سے گزر سکتا ہے،
کھانے کی نسبت انبیاء علیہ السلام کا وجود زیادہ لطیف اور الطف ہے۔ اگر مادی جسم آسمان میں آنا جانا اس کا محال نہیں ہے تو لطیف کے لیے کون سا محال ہے؟ یہ سارے واقعات میں نے تائید میں اس لیے پیش کیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ مرزائیوں کا یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ آسمان سے آنا جانا ناممکن ہے۔ انشاءاللہ مرزائیوں کا منہ اگر آپ کے پاس یہ دلائل ہوں گے تو بند ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لہٰذا آسمان پہ اٹھائے جانا کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ پھر مرزائی اعتراض کرتے ہیں جیسے آپ نے یہاں پر پڑھا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تشبیہ ڈالی گئی۔ مرزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے کہ ایک کی شکل دوسری جیسی بنا لی جائے۔ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں جس طرح فرشتوں کا بشکل بشر متمثل ہونا ممکن ہے تو نبی کی شکل میں بھی کسی کا اللہ بنا دے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے نا۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرائیل مریم کے سامنے آئے تو انسانی شکل بن گئی، تو کیا اللہ تعالیٰ کسی اور انسان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں نہیں بنا سکتا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اژدہا بن جانا قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وہ لاٹھی سام بن گئی، شکل بدلی کہ نہیں بدلی؟ انبیاء کرام کے لیے پانی کا شراب اور زیتون بن جانا نصارہ کے نزدیک مسلم ہے یہ بات۔ اگر کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اور ہم شکل بنا دیا جائے تو کون سا مشکل ہے؟ اور احیاء موتا کا جو معجزہ ہے یہ القائے شبیہ کے معجزے سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ موجودہ سائنس کے دور میں پلاسٹک سرجری سے چہروں کی شباہت تبدیل کی جا سکتی ہے، کیا اللہ کو اتنی بھی قدرت نہیں ہے کہ اپنی قدرت سے کسی کا چہرہ بدل دے؟ اگر حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک شخص کی شکل کو بدل دیا کون سا ناممکن ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اتنی باتیں ایک بات اس سے کھل رہی ہے، کتنی باتیں بندہ کرے کتنی نہ کرے۔ اگر یہی بحث ہم شروع کر دیں تو اس پہ تو ہمیں 2 مہینے لگ جائیں، صرف یہی بحث ختم دو جو مرزائیوں کے چھوٹے چھوٹے جو اعتراضات ہیں۔ تو بہرحال بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا، اور یہ انسائیکلوپیڈیا جو انگریز کا لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ جس کو قتل کیا اور جس کو صلیب پہ لٹکایا وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے بلکہ شمعون قرینی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب دی گئی نہ انہیں قتل کیا۔ اور مرزائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھوں چڑھے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ جوتے مارے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو کوڑے مارے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر تھوکا، ان کے گلے میں کانٹوں کے ہار ڈالے، ان کی تذلیل کی، ان کو گھسیٹا، فلاں 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 فلاں۔ لیکن سورہ آل عمران میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، نہیں کسی اور مقام پر یہ ہے، اس کففت عنک بنی اسرائیل، کہ میں بنی اسرائیل کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا، یہ یہودی اے عیسیٰ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، میں بل رفع اللہ، میں آپ کو اٹھا لوں گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کا ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، اور مرزائی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے آپ کو معاذ اللہ جوتے مارے کوڑے مارے۔ کیا اللہ کی بات جھوٹ ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، میں آپ کو پورا پورا اٹھا لوں گا، میں آپ کو پورا پورا اٹھا لوں گا۔ تو یہ سورہ آل عمران کی اس آیت سے متوفیقہ کے لفظ سے یہ اعتراض کرتے ہیں مرزائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن نے کہا متوفیقہ، تو متوفیقہ کا معنی فوت ہونا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ یاد رکھیں متوفیقہ کا معنی فوت ہونا نہیں ہے، یہ متوفیقہ فوت ہونے کے معنی میں نہیں ہے، متوفی کا معنی ہے پورا پورا اٹھانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پورا اٹھایا، یعنی ایک جز بھی ان کا یہاں نہ چھوڑا، تاکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ پورا پورا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، یہ لفظ متوفیقہ سے یہ مراد ہے، پورا پورا اٹھانا۔ متوفیقہ کا معنی موت لینا یہ ٹھیک نہیں، ہر جگہ موت لینا ہی نہیں ہوتا، متوفیقہ 3 معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، نیند کے لیے بھی تو متوفیقہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، تو کیا خیال ہے رات کو سارے لوگ مر جاتے ہیں؟ تو اب بات کو سمجھیں، اس کا مطلب ہے پورا پورا اٹھانا، پورا پورا اٹھانا۔ یہ متوفی اس کا مادہ ہے وفا سے،
وفات سے نہیں ہے، متوفی کا مادہ کس سے ہے؟ وفا سے۔ جیسے مقولہ مشہور ہے الکریم اذا وعدہ وفا، کریم شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو وفا کرتا ہے، یعنی پورا کرتا ہے۔ یہ ترجمہ مرزائیوں والا ترجمہ تو نہیں کریں گے نا یہاں پر کہ کریم آدمی شریف آدمی جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کر کے مر جاتے، یہ ترجمہ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے مزید یقین دہانی کرائی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ حضرت عیسیٰ کو نہیں قتل کیا، نہیں ان کو صلیب پہ لٹکایا، بلکہ جب یہودیوں نے ان کا محاصرہ کیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر رفعہ اللہ الیک، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور متوفی اس شبہ اور شک کو دور کرنے کے لیے متوفی کا لفظ ذکر کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف حضرت عیسیٰ کی روح کو اٹھایا، صرف حضرت عیسیٰ کی روح کو اٹھایا، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ اس لیے فرمایا متوفی کا ہم نے روح اور جسم دونوں کو اٹھایا، اس لیے متوفی کا معنی پورا پورا اٹھانا ہے، روح اور جسم سمیت حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھائے۔ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے پیش آمدہ جو مسائل یا اعتراضات ہیں قرآن کریم کی کسی آیت سے اگر کوئی اعتراضات اٹھا رہے، اعتراضات کر رہے، تو ان کو حل کرنا بھی ضروری ہے، ان کو حل کر کے آگے جائیں، حل کر کے آگے بڑھیں، یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی ہیں۔ ورنہ آپ دیکھیں یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی بات کریں گے، تو یہ بڑھاپے میں بات کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ ابھی بڑھاپا نہیں آیا، وہ تو جوانی کی عمر میں اٹھا لیے، اب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ احادیث میں تقریباً 100 حدیثیں، 100 احادیث اس حوالے سے جمع کی گئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ثابت ہے۔ 34 صحابہ اکرام، 34 صحابہ اکرام سے حدیث مروی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ 34 صحابہ سے حدیث موجود ہیں، اور یہ چھوٹے درجے کے صحابی نہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ۔ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تقریباً 21 روایات موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، نواس بن سمان، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ماما باہلی، حضرت صوبان، حضرت عثمان، حضرت انس، عبداللہ بن سلام، حضرت عائشہ، عمران بن حسین، حضرت سفینہ، حضرت حذیفہ، عبداللہ بن مغفل، ابو سعید خدری، عمار بن یاسر، عبد الرحمن بن سمرہ، عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر، ان سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام سے حضرت عیسیٰ کی حیات پر حدیثیں موجود ہیں۔ اور تابعین، حضرت حسن بصری، عمر بن سفیان، حضرت مجاہد، ابو العالیہ، تقریباً تابعین میں سے 22 تابعین کی روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کی ہے کہ تمام انبیاء علاتی بائی ہیں، مطلب مائیں مختلف ہیں، یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور اصول ایک ہیں، یہ مطلب ہے علاتی بائی ہونے کا، سب کا اصول ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ اور فرمایا میں اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی، اور فرمایا حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا، وہ درمیانی قد کے ہوں گے، رنگ ان کا سرخ ہوگا، سفیدی مائل ہوگا، اور ان پر 2 رنگے کپڑے ہوں گے، سر کی یہ نشانی ہوگی کہ سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ دمشق میں جامع امویہ کے مینارے پر اتریں گے، سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اگرچہ سر کو کوئی تری نہیں پہنچی ہوگی لیکن پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑیں گے، جزیہ ختم کریں گے، سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو ختم کر دیں گے،
اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں دجال کو قتل کرائے گا، پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتے گائے کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے اور اکٹھے چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایسا امن ہوگا۔ بچے سانپوں سے کھیلیں گے، سانپ بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، سانپ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال ٹھہریں گے، پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، در منصور، ابن ابی شیبہ، جریر، ابن کثیر وغیرہ سب نے اس حدیث کو نقل کیا۔ آپ دیکھیں، اگر اس حدیث پہ ہم تجزیہ کریں بات بڑی لمبی ہو جائے گی، صرف خلاصہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس حدیث میں کتنی باتیں بتائیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کیا ہوں گے؟ دوبارہ نازل ہوں گے، لیکن مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ کس کی بات مانیں؟ اللہ کے نبی کی یا مرزائیوں کی؟ اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے نا ہم نے۔ پھر دیکھیں، اب اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں وہی عیسیٰ نازل ہوں گے جو کس سے پیدا ہوئے؟ حضرت مریم سے۔ وہی عیسیٰ نازل ہوں گے جو کس کے بیٹے؟ حضرت مریم کے۔ لیکن مرزائی کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ تو فوت ہو گئے ہیں، اب اللہ نے مرزا قادیانی کی شکل میں عیسیٰ بھیج دیا، تو حضرت عیسیٰ وہ عیسیٰ نازل ہوں گے جو حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ چراغ بی بی والے عیسیٰ کی بات ہم نہیں کر رہے، جو چراغ بی بی کے پیٹ سے جو دجال پیدا ہوا وہ عیسیٰ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مرزے کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی۔ اچھا، پھر دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے تمام ادیان باطلہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے۔ اب یہ حدیث یہ بتاتے ہیں جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ کے نزول ادیانی مسیح موعود ہے۔ اب ہم مرزائیوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ کیا دنیا سے ادیان باطلہ مٹ گئے ہیں؟ منکرین حدیث ختم ہو گئے، اور جتنے ادیان باطلہ ہیں، یہودیت، عیسائیت، رافضیت، قادیانیت اور معتزلہ، قدریہ، جبریہ، دوسرے تیسرے سارے مٹ گئے ہیں؟ نہیں مٹے۔ تو معلوم ہے وہ اصلی عیسیٰ بھی نہیں آئے۔ یہ دلائل آپ کو کوئی مشکل تو نہیں لگ رہا ہے کسی کو؟ دیکھیں، اصل میں جو دلائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنا پڑتا ہے، اس لیے میں آسان فہم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، اور مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی عیسیٰ ہے، تو ادیان باطلہ کیوں نہیں مٹے؟ بات سمجھ آ گئی؟ پھر دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہوگا اور ہر جگہ پہ اسلام ہوگا۔ کیا مرزے کے آنے کے بعد ہر جگہ اسلام ہوا؟ نہیں۔ پھر سمجھیں، اس حدیث میں یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے تو دجال کیا ہوگا؟ قتل۔ کیا مرزے نے کسی دجال کو قتل کیا؟ پھر دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کیا مرزے کے آنے سے امن و امان قائم ہوا یا امن و امان کا بیڑا غرق ہوا؟ امن و امان سارے کا سارا ختم ہو گیا مرزے کے آنے سے، جبکہ اصلی عیسیٰ کے آنے سے امن و امان قائم ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شیر، اونٹ، چیتے، گائے، بھیڑ، بکریاں، بھیڑیے ایک جگہ چریں گے۔ کیا مرزا قادیانی کے آنے کے بعد ذرا اپنی بھیڑوں کو بھیڑیوں کے ساتھ چرا کے دکھائیں، اپنی گاؤں کو شہروں کے ساتھ چھوڑ کے دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ اصلی عیسیٰ یا جعلی عیسیٰ ہے۔ اپنے بچوں کے ہاتھ میں ذرا سانپ پکڑا کے دیکھیں نا، مرزائی اپنے بچوں کو سانپ پکڑائیں گے، بیٹا کھیلو اس کے ساتھ، اب تمہارا عیسیٰ آ چکا ہے، اب سانپ تمہیں کچھ نہیں کہ، پکڑا کے دکھائیں۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ اب کتنی باتیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں، ایک نہیں بے شمار باتیں۔ اب ہم اس پر یہ سوال کر سکتے ہیں، کیا مرزا قادیانی ابن مریم تھا یا ابن چراغ بی بی تھا؟ کیا مرزا قادیانی وہی عیسیٰ بن مریم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے تھے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ مجھ سے پہلے آئے اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، لیکن مرزا تو بعد میں آیا، پہلے تو آیا کوئی نہیں۔ کیا مرزا قادیانی کے زمانے میں یہودیت اور نصرانیت مٹ گئی؟
تو یہ ساری باتیں جو تبصرے کے طور پر میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، امید ہے کہ یہ ایک حدیث ہی آپ کو مرزائیت کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، ورنہ میرا ارادہ تو یہ تھا کم از کم 10-15 حدیثیں آپ کو یہاں پر لکھوا دوں، لیکن میرے خیال میں یہ بہت ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے، میری قبر پر تشریف لائیں گے اور میری قبر پر آ کر وہ کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور قیامت کے دن یہاں سے روضہ مبارک سے اللہ کے رسول، میں، ابو بکر، عمر اور حضرت عیسیٰ چاروں یہاں سے اٹھیں گے، اور مرزا قادیانی کی قبر ہے قادیان میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اصلی عیسیٰ ہوگا وہ کہاں دفن ہوگا؟ روضہ مبارک میں۔ تو کیا روضہ مبارک مدینے میں یا قادیان میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اور اصلی عیسیٰ، عیسیٰ اور ہے، مہدی اور ہے۔ حضرت عیسیٰ الگ ہیں اور حضرت مہدی الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، لیکن جو دجال قادیان تھا وہ کہتا ہے عیسیٰ بھی میں ہی ہوں اور مہدی بھی میں ہی ہوں، تو یہ بھی اس کے جھیلی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اصلی مہدی کی علامت اور پہچان یہ ہوگی کہ اصلی مہدی اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ ارے مہدی کو پہچاننے کی علامت کیا ہوگی؟ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ جھوٹا مہدی جو بھی آئے گا وہ کہے گا میں مہدی ہوں، دعویٰ، جھوٹا دعویٰ کرے گا۔ آج تک جتنے بھی جھوٹے کذابوں نے، یہ گجرات کے ایک تھا چند عرصہ، یہ تقریباً 1 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا باہر جا کر کہ میں مہدی ہوں۔ تو یاد رکھیں، کوئی بھی مہدی ہوگا جو اصلی مہدی ہو وہ اپنا مہدی ہونے کا دعویٰ، بلکہ اس کو خود نہیں پتا ہوگا میں مہدی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے اعتراضات۔ اچھا ایک اور بات سنیں، یہ مسلمانوں کو یہ مرزائی اس طرح ورغلاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زندہ ہیں، ایک لڑکی کو یہ پہلے نا دوستی کرتے ہیں، چائے پلائی، اٹھے بیٹھے، دوستیاں ہو گئیں، ساتھ ملاقات، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، پھر کرتے 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 ان کا ذہن سازی کرتے ہیں، اور علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، لوگ ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس پر ایک بات بتاؤں، اس پر مطالعہ بہت ضروری ہے، میں اس لیے ضروری باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ وقت دیں، 1 مہینہ صرف آپ اس حوالے سے آپ بحث کریں، 1 مہینہ، تو انشاءاللہ پوری دنیا کا کوئی مرزائی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ 1 مہینہ صرف چاہیے ہمیں، روزانہ 1 گھنٹہ۔ آپ دیکھیں، حضرت اقدس ہمارے استاد محترم ہمارے صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت سے کہنے لگا شیخ آج کل میں مرزائیوں کا لٹریچر پڑھتا ہوں اور میں ان سے کچھ متاثر ہونے لگ گیا ہوں۔ حضرت بہت ناراض ہوئے۔ ہم نے کبھی بھی حضرت کے چہرے پر ناراضگی نہیں دیکھی، ہم نے کبھی بھی سبق کے دوران ویسے حضرت کے چہرے پر کبھی غصے کے آثار نہیں دیکھے، لیکن حضرت جب اس آدمی نے یہ بات کی بہت ناراض ہوئے، کہنے لگا کہ میں مرزائیوں کا لٹریچر پڑھ رہا ہوں اور میں ان سے متاثر ہو رہا ہوں۔ حضرت بڑے ناراض ہوئے، فرمانے لگے بھائی آپ کو سانپ پکڑنے کا منتر نہیں آتا، اگر سانپ پکڑنے کے منتر جانے بغیر آپ سانپ پکڑیں گے ڈنگ تو مارے گا۔ یعنی آپ کو مرزائیت کی حقیقت پتہ نہیں، مرزائیوں کے جو دلائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں، جو بات آپ کو نہیں آتے ویسے آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ متاثر تو ہوں گے۔ ایک آدمی کو سانپ پکڑنے کا دم نہیں آتا، منتر نہیں آتا، سانپ پکڑے گا تو ڈنگ نہیں مارے گا وہ، تو مرزائی بھی ایسے ڈنگ مار جاتے ہیں۔ تو میں اس لڑکی کی بات بتا رہا تھا کہ مرزائی نے اس کے ساتھ دوستی کی، کہنے لگا یار ایک بات بتاؤں آپ کو کہ آپ کے مسلمان نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا دیکھیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹی کے نیچے دفن ہے، مٹی کے نیچے، اور حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی شان بڑھا دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم کر دی کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں اور ہمارے نبی نیچے ہیں، شان کم ہو گئی نا۔ کہنے لگا ہاں یہ بات تو ویسے ٹھیک ہے کہ واقعی ہم حضرت عیسیٰ کو زندہ مان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے۔ یاد رکھیں ایک اور بندہ بھی ہے حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر ہے، کوئی نام بتا سکتی ہیں آپ میں سے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ مشہور اور معروف سکالر ہے، اس کی وہ تو میں ایک بتایا نا، اس کے پیروکار ہزاروں کی تعداد میں، اور میں بعض کا تو اس کو لائیو میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں، جی گامدی
ہزاروں کی تعداد میں اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ کی حیات کا منکر کافر ہے، اس پر اجماع ہے، امت کے اجماع ہے۔ تو میں جو بات سمجھا رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بھی یہ بات کھٹک رہی ہوگی نا کہ حضرت عیسیٰ اوپر ہیں اور ہمارے نبی نیچے ہیں، تو یہ تو افضل ہو گئے۔ یاد رکھیں، بات اچھی طرح سمجھیں۔ یہ دروازہ بند کر دو بیٹا، اچھی طرح بات سمجھیں۔ افضلیت کا معیار اوپر اور نیچے ہونا نہیں ہے، افضلیت کا معیار اوپر اور نیچے ہونا نہیں ہے۔ ہم نقلی دلائل کے بجائے یہاں پر عقلیت کے اعتبار سے یہاں یہ بات اگر ان کو سمجھائیں، بات آسانی سے عوام کو سمجھ آ جاتی ہے۔ عوام کو سمجھانے کے لیے تاکہ لوگ ان کی طرف نہ جائیں۔ آپ میں سے جو اس حوالے سے کام کرنا چاہیں تو اس پر مکمل انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو چلیں، ابھی یہ بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ مختلف محکموں کی خواتین گھروں میں جا کر عورتوں کو ورگلاتی ہیں، پھسلاتی ہیں، ان کو مرزائی بنایا جاتا ہے، اور مرزائیوں نے ابھی ایک یہ سکیم بنائی ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی بچیوں کے رشتے مسلمانوں کے لڑکوں کو دیں اور اس طرح ہم ان کو مرزائی بنائیں۔ یہ ابھی ان کی ایک نئی سازش ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں مرزائی لڑکیاں مسلمان لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہیں، پھر وہاں سے ان کی شادی ہوتی ہیں، پورے کے پورے گھرانوں کو مرزائی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے ابھی یہ باتیں آئی نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کام کیسے کیا جائے گا اس کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے کہ خواتین میں آپ لوگ کیسے کام کریں اس حوالے سے۔ تو ابھی وقت نہیں ہے، صرف میں اپنی یہ بات مکمل کرتا ہوں، پھر آپ مجھے کسی وقت یاد دیجیے گا، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ترتیب بناتے ہیں۔ اچھا، خواتین کی سطح پر آپ لوگ اس میں ضرور محنت کریں، اور سب سے بہترین کام ختم نبوت کا کام ہے۔ اس لیے تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی ختم نبوت کے لیے کچھ بھی کرے گا، قیامت کے دن اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں، میں ضامن ہوں اس کو جنت میں داخل کروانے۔ یہ انور شاہ کشمیری کوئی عام آدمی نہیں، صاحب کشف اور صاحب بصیرت آدمی، جس کے بارے میں عرب یہ کہتے تھے کہ ہم نے امام بخاری کے بعد اگر کوئی ذہین ترین اور فہیم ترین شخص دیکھا ہے تو انور شاہ کشمیری دیکھے۔ یہ عربوں کی باتیں۔ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اوپر یا نیچے ہونا افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ سمندر اور دریا میں موتی اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں؟ جاگ اور تنکے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اوپر، اور موتی اور ہیرے کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے۔ تو کہے نا تنکے افضل ہیں کیونکہ اوپر ہیں، اور موتی افضل نہیں ہیں کیونکہ نیچے ہیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، جب آپ لوگ سوتے ہیں، جب آپ سوتے ہیں تو آپ بستر کے اوپر ہوتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں؟ بستر آپ کے اوپر ہے، رضائی کمبل آپ کے اوپر ہے، معلوم ہوا کمبل آپ سے افضل ہے؟ ہاں، کیا خیال ہے؟ کمبل آپ سے افضل ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا، ہم نیچے چل رہے ہیں، یہ اوپر کوے، مکھیاں، یہ پرندے، یہ کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں، تو معلوم ہوا یہ کوے، کیڑے مکوڑے، یہ پرندے سارے افضل ہو گئے۔ اوپر اور نیچے ہونا افضلیت کا معیار نہیں ہے۔ اچھا چلیں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے کبھی بادام کھایا ہے؟ اخروٹ کھایا ہے؟ چھلکا کھاتے ہو تو یا اندر والی چیز کھاتے ہیں؟ تو اللہ کی بندیو، افضل تو اوپر والی چیز ہوتی ہے، آپ چھلکا کھایا کریں، اندر والی چیز مغز نہ کھایا کریں۔ اوپر چھلکا ہوتا ہے، چھلکا کھایا کریں کیونکہ افضل چھلکا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟ اوپر ہونا افضلیت کی علامت ہوتی ہے، تو پھر بادام کے چھلکے کھائیں۔ چلیں اس بات کو اور مختصر کر کے میں ایک اور بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ قادیان کے مقبرے کی جب دیوار نہیں لگی تھی، دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مرزا قادیانی کی قبر پر ایک کتا آ کر کھڑے ہو کر پیشاب کر کے جاتا تھا۔ اب سوال میں اٹھاؤں یا آپ خود اٹھا لیں گی؟ نیچے مرزا، اوپر کتا، کہیں سارے مرزائی کہ یہ کتا مرزے سے افضل ہے اس لیے مرزے کی قبر کے اوپر ہے، اور یہ کتے کا پیشاب مرزے سے افضل ہے اس لیے کہ مرزا نیچے اور کتے کا پیشاب قبر کے اوپر ہے۔ کہیں نا یہ بات؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم کتے کو مرزے سے افضل ہی سمجھتے ہیں، اس معنی میں کتا مرزے سے افضل ہے کہ نہیں؟ کسی کتے نے کسی نبی کی گستاخی کی ہے؟ کسی کتے نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے؟ کسی کتے نے اپنے آپ کو نبی کہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس ظالم نے تو خدا ہونے کا دعویٰ بھی کیا کہ میں خدا ہوں، صرف اس نے مہدی ہونے یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو خدا بھی کہا، اس نے اپنے آپ کو مریم بھی کہا، اس نے اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہا، موسیٰ بھی کہا، آدم بھی کہا، سب کچھ کہا۔
کہ بیائی نہیں خدا یہی ہے مرزے کے بارے میں ان کے اس کے چیلوں نے بھی لکھا. تو اسی لیے جب یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اللہ سے مراد مرزا لیتے ہیں, اور محمد رسول اللہ محمد سے مراد بھی مرزا لیتے ہیں, محمد سے مراد بھی مرزا لیتے ہیں. تو اس لیے کلمہ پڑھنے کے باوجود کافر ہوئے. دیکھیں اب پھر یہ کہتے ہیں, یہ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں, تو آسمان پہ پیشاب پخانا کہاں کرتے ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آسمان پہ زندہ ہیں تو آسمان پہ ان کو پیشاب پخانے کی ضرورت ہی نہیں. جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے پیشاب پخانے کی ضرورت ہوگی وہاں پہ؟ اچھا چلیں ایک اور بات کرتے ہیں. ارے مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی سوال کیا, آرند نے فرمایا مرزے کے منہ میں. بات سمجھ آ گئی؟ اچھا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غذا ذکر و اذکار ہے, تسبیحات ہیں, پیشاب پخانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کو ایک اور انداز سے اگر یوں سمجھیں تو مرزائیوں کے نزدیک حضرت موسیٰ زندہ اور آسمان پہ ہیں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ اور آسمان پہ ہیں تو مرزائی ہمیں کہتے ہیں اوپر کیسے گئے؟ کیسے حضرت موسیٰ گئے؟ کیا کھاتے ہیں؟ کہیں جو حضرت موسیٰ کھاتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اوپر پیشاب کہاں کرتے ہیں؟ کہیں جہاں حضرت موسیٰ کرتے ہیں. ہو گیا نا جواب؟ تو اس طرح کن کی اس طرح پروپیگنڈا ہے, کہتے ہیں نہیں وہ تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے, حضرت عیسیٰ اوپر گئے ہیں اتنا عرصہ گزر گیا پھر تو بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے. تو نا بوڑھے ہو گئے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ دیکھیں وہاں کا ایک دن دنیا کے کتنے دنوں کے برابر ہے؟ 1000 سال کے برابر. وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے. تو حضرت عیسیٰ کو اوپر گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہوئے ہیں, 2000 سال ہوئے ہیں. یہ 2000 چل رہی ہے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر گئے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے, تو 2 دن میں کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی ہاں ان کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں. یہ مرزے نے لکھا ہے کئی ساری جگہوں پر. بات تو لمبی ہو رہی ہے, بس کرتے ہیں. اصل میں موضوع ایسا ہے کہ اس پہ بس ہوتی نہیں ہے. پھر چلیں آگے چلیں, سبق رہ رہے ہیں. ہر بات الٹی لینے کی انہوں نے ٹھانی ہوئی ہے. اصل مقصد ان کا یہ نا کہ جو قرآن اور حدیث کہیں گے اس کو نہیں مانیں گے, جو مرزا کہے گا اس کو مانیں گے. مقصد ان کا یہ اور کوئی مقصد نہیں. تو فرمایا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے. اچھا ایک اور مشہور بات, یہ زیادہ تر یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ زندہ ہیں. تو یہ اس بات کے خلاف ہے, قرآن کی آیت کے خلاف ہے, اور اینما تکونوا یدرککم الموت کے خلاف ہے, کہ جہاں بھی ہو تمہیں موت آنی ہے. تو ان سے کہیں کہ بے وقوفو, ہم نے کب کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے, ان کو موت نہیں آئے گی؟ موت تو ان کو آئے گی لیکن ابھی آئی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں شیطان کب سے زندہ ہے؟ تو کیا اگر کوئی کہے کہ شیطان زندہ ہے تو کیا خیال ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے خلاف ہو گیا؟ نہیں, ایک وقت آئے گا شیطان بھی مرے گا, اور ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ پر بھی وفات آئے گی. کچھ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس میں جو دلائل ہوتی ہیں ان کی اپنی لذت ہوتی ہے. چلیے جی آگے سبق میں دیکھیے. فَبِظُلْمٍ ای بسبب ظلم, ان کے ظلم کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے, من الذین ہادوا هم الیہود, جو لوگ یہودی ہوئے, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزوں کو, احلت لهم, جو ان کے لیے حلال تھی, ہی التی فی قولی حرمنا کل ذی ظفر, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہر ظفر والی چیز, ناخن والی چیز ہمارے اوپر حرام ہے. وَبِصَدِّهِمْ, اور روکنے کی وجہ سے ان کی لوگوں کو عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے, یعنی اللہ کے راستے سے, دین سے رکاوٹ بننے کی وجہ سے بہت سارے. وَآخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ فِي التَّوْرَاةِ, حالانکہ سود کھانے سے ہم نے تورات میں ان کو منع کیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور باطل طریقے سے, ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے, یعنی رشوت لے کر, اور فی الحکم فیصلوں کی طرح رشوت لے کر فیصلہ کر دیتے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے تیار کر رکھے ان میں سے جو کافر ہیں دردناک عذاب, مؤلما, دردناک. لیکن الراسخون الثابتون, یعنی جو راسخ فی العلم میں, ثابت قدم رہنے والے ہیں, فی العلم, علم میں, منہم, ان میں سے, جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ, یا ان کے باقی ساتھی ہیں, حضرت ثعلبہ ہیں,
حضرت یامین ہیں، اسید بن خزیر وغیرہ. والمؤمنون المہاجرون والانصار یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی، جو آپ سے پہلے نازل کی. ہاں، یہ وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کی. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو من بعد کا بھی ہوتا کہ آپ کے بعد جو نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے من قبل کا ہی آتا ہے قرآن میں. ارے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے 100 آیتیں جمع کی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی. والمقیمین الصلاۃ والمقیمین الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز. نصب علی المدح وقرئ بالرفع. والمؤتون الزکات والمؤتون الزکات، مؤتون زکات ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم، ہم ان قریب دیں گے ان کو. بالنون والیاء سنؤتیہم، نون کے ساتھ بھی اور یا کے ساتھ بھی. یؤتیہم اجرا عظیما، بڑا اجر. هو الجنہ، وہ بڑا اجر کیا ہوگا؟ جنت ہوگی کہ ہم ان کو جنت دیں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، بے شک ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف. کما اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. یہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. و یعقوب ابن اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جیسے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی. والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف. و عیسیٰ و ایوبا و یونسا و ہارونا و سلیمان و آتینا، اور دی ہم نے ان کو اباہو علیہ سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کو زبوراً زبور. بالفتح کی، یہ فتح کے ساتھ ہے زبور. اسم للکتاب، کتاب کا نام ہے. المؤتا، جو ان کو عطا کی گئی تھی. والزم، اور زمہ کے ساتھ ہو تو مصدر ہے بمعنی مزبوراً ای مکتوباً، جو لکھی ہوئی. زبور فتح کے ساتھ عطا کی ہوئی چیز، اور زمہ کے ساتھ مزبور لکھی ہوئی چیز. وہ ارسلنا رسولاً، اور ہم نے بھیجے رسول. قد قصصناہم علیک من قبل، جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے آپ سے پہلے. ورسولاً، اور ایسے رسول بھی لم نقصصہم علیک، جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان نہیں کیے. یہاں سے بھی ایک طبقے کی نفی ہو رہی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے عطائی طور پر اپنے نبی کو ہر ایک چیز بتائی ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بعض رسولوں کا ذکر ہم نے آپ کو بتایا، بعض کا نہیں بتایا. بعض رسولوں کے حالات آپ کو بتائے، بعض کے عطائی کی بھی نفی ہوگی. علم غیب صرف اللہ جانتے. روی انہ تعالی بعث ثمانیۃ آلاف نبی، کہ اللہ تعالیٰ نے 8000 انبیاء ان میں بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اربعۃ آلاف من بنی اسرائیل، 4000 بنی اسرائیل میں. و اربعۃ آلاف من سائر الناس، اور 4000 باقی لوگوں کے لیے. قالہ الشیخ فی سورۃ غافر، سورۃ غافر کی تفسیر میں شیخ یعنی یہ صاحب کتاب امام جلال الدین نے یہی لکھا ہے. وکلم اللہ موسیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ، بغیر واسطے کے. تکلیما، بغیر واسطے کے کلام کیا. رسولن من رسولن قبل، پہلے والے رسولن سے. مبشرین، خوشخبری سناتے ہیں ثواب کی، مانا جو ایمان لائے. وہ منذرین، اور ڈراتے ہیں لعقاب، عذاب سے. من کفر، کس کو؟ جو کفر کرتے ہیں. ارسلناہم، ہم نے بھیجا انہیں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ اللہ پر لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ ہو جائے، کوئی بہانہ نہ بنائے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا. مقال، ان کے بعد میں کہیں، بعد ارسال رسل، رسولوں کے نازل کرنے کے بعد. الیہم، ان کی طرف. فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تاکہ کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہمیں بتاتا. تو اس لیے ہم نے رسول بھیج کر حجت تام کر دی. فنتبع آیاتک، تاکہ ہم اس کی آیتوں کی اتباع کرتے. حجت اللہ نے تام کر دی، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ونکون من المؤمنین، ہو جاتے ہم ایمان والوں میں سے. فبعثناہم لقطع عذرہم، تو ان کے عذر کو ختم کرنے کے لیے، ان کے عذر کو باطل کرنے کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا. وکان اللہ عزیزا، اللہ تعالیٰ غالب ہے. فی ملک، اپنی بادشاہت میں. حکیمہ، حکمت والا ہے. فی صنعہ، اپنی صنعت میں. ونزل لما سئل اليہود عن نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم فانکروہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی، سئل اليہود، یہود سے یہ بات پوچھی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کا انکار کیا. فرمایا لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. یبین نبوتک، وہ اپنے نبی کی نبوت کو ظاہر کرتا ہے. بما انزل الیک من القرآن المعجز، قرآن کریم کے اندر جو معجزات اتارے، جو عاجز کرنے والا ہے.
اس کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کی نبوت کو ظاہر کرتے ہیں. انزلہ بعلمہ، جس کو اللہ نے نازل کیا اپنے علم کے ساتھ، عالما بہ او فیہ علمہ، اس کے اندر بھی علم موجود ہے، اور ای عالما بہ، یہ اس کو جاننے والے ہیں. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لکائزن اسی طرح. وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ اپنے نبی کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، یہی کافی ہے. ان الذین کفروا باللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، وصد الناس، اور روکا لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی اسلام سے روکا، بکتمہم، اسلام کو چھپانے سے. نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهم الیہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو چھپایا، یعنی یہود چھپاتے تھے. قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بڑے دور کی گمراہی میں بھٹک گئے، ان الحق، حق سے بہت دور چلے گئے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وظلموا، اور انہوں نے ظلم کیا، نبیہ بکتمان نعتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کو چھپایا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے اللہ کی ان کی مغفرت کر دے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہیں سیدھے راستے کی ان کی رہنمائی کرے گا. من طرق، من الطرق، یعنی جو راستوں میں جو سیدھا راستہ ہے اس کی رہنمائی اللہ ان کی نہیں کریں گے. الا طریقہ جہنم، مگر جہنم کے راستے کی. یہ طریق المؤدیہ الیہا، جو راستہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. خالدین مقدرین الخلود، ان کے مقدر میں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا. فی، اس میں رہیں گے. اذا دخلوها، جب اس میں داخل ہوں گے، ابدا، ہمیشہ رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے، حینا، آسان ہے. یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، اے مکہ والو، قد جاءکم الرسول، آ گیا تمہارے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، کے حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا، پس تم ایمان لاؤ. واقصدوا، اور قصد کرو. خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. مما انتم فیہ، جس راستے پر تم ہو اس کو چھوڑو، رسول کی بات مانو. وان تکفروا، اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے، فإن للہ ما فی السماوات والارض، بس بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین ہے، ملکن و خلقن و عبیدن، مملکت بھی اس کی، مخلوق بھی اس کی، اور غلامی بھی اسی کی. فلا یضرہ کفرکم، تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وکان اللہ علیما، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، بخلقی، اپنی مخلوق کو جاننے والا ہے، حکیمن، حکمت والا ہے، فی صنعہ بہم، جو چیز اللہ نے پیدا کی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا کی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، الانجیل، انجیل والے، لا تغلوا فی دینکم، نہ غلو کرو دین میں، یعنی تتجاوز الحد، سے تجاوز نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر حق بات کے علاوہ اور باتیں نہ کہو. من تنزیہ عن الشرک والولد، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچو، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرنے سے بچو. انما المسیح عیسی ابن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وکلمۃ، اللہ کے کلمہ ہے، القاہا، اوصلہا، جن کو پہنچایا اللہ نے مریم کی طرف، الی مریم، مریم کی طرف، وروح، ای ذو روح، یعنی روح والے ہیں، من، اللہ کی طرف سے. اضیفہ، اضافت کی گئی ہے، الیہ تعالی، تشریفاً، اللہ تعالیٰ کی طرف، ان کی عزت اور اکرام کی وجہ سے. ولیس کما زعمتم ابن اللہ، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے. جیسے آپ کہتے ہیں کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، بیت اللہ، اللہ کا گھر، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، تو کیا خیال ہے معاذ اللہ اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں؟ یا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اس گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں، عظمت کی وجہ سے، شرافت کی وجہ سے نسبت ہے. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو روح اللہ کہتے ہیں، ان کی عظمت اور شرافت کی وجہ سے نسبت. یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، یا الہن، یا معبود کہتے ہیں، ماہو، اللہ کے ساتھ، او ثالث ثلاثۃ، یا تین کا عقیدہ رکھتے ہیں. چونکہ یہ یہودیوں کے جو فرقے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے تیسرے ہیں. تین خدا وہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی باپ، بیٹا اور حضرت مریم، اور بعض مریم کی جگہ حضرت جبرائیل کو ساتھ لگاتے ہیں. بعض مریم کی جگہ ساتھ کس کو لگاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. اور ایک فرقہ حلولیہ ہے، جو یہ یقین اور عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے حلول کر دیا معاذ اللہ. ذرا دودھ کے اندر مکھن مکس ہوتا ہے نا، دودھ کا برتن سامنے رکھو، اس کے اندر مکھن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نظر آتا ہے. تو یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے حلول کر دیا معاذ اللہ. تو اللہ کسی کے اندر حلول نہیں کرتا. فرقہ حلولیہ، ان کا نظریہ بھی باطل اور جھوٹ ہے. یہاں پر آپ فرقہ حلولیہ سے ایک سوال اٹھائیں. یہ جو تثلیث والے ایک سوال ان سے اٹھائیں، ایک حلولیہ سے اٹھائیں. تو ہمارے پاس ان لوگوں کے لیے جواب ہونے چاہیے. ہم آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی عیسائی ہمارے ساتھ بات کرنا، ہم جواب نہیں دے سکتے. صحیح بات کہہ رہا ہوں. 8 سال لگا کے فارغ ہو جا کے
عالم بن کے کسی عیسائی اور مرزائی کی بات کا ہم جواب نہیں دے سکتے، کیا فائدہ ہوا؟ آپ ان سے یہ بات پوچھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا تین ہے اور تین ایک ہے اور ایک تین ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہ فارمولہ اور قاعدہ کلیہ کہ ایک تین اور تین ایک ہے، یہ بتائیں کہ ایک چار اور چار ایک ہوتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، میں نے ایک عیسائی سے یہ بات کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں نے اس سے پوچھا کہ میں اگر کہوں کہ ایک 10 ہے اور 10 ایک ہیں، آپ مانو گے؟ کہتے نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ایک ایک ہے 10 10 ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، ایک 10 ہے اور 10 ایک ہیں۔ کہتے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات عقل۔ میں نے کہا وہ بات عقل میں نہیں آتی تو یہ عقل میں کیسی آتی ہے؟ ایک تین اور تین ایک ہے۔ تو ایک 10 اور 10 ایک کیوں نہیں؟ ایک بات آئی، جو فرقہ حلولیہ ہے وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا تھا، تو جب حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا تھا تو تمہارے نزدیک معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اس وقت کہاں تھا؟ کیونکہ فرقہ حلولیہ کہتے ہیں حلول یعنی جو ہر وقت ساتھ رہے، جدا نہ ہو، اس کو حلول کہتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی جدا تو حلول کامل نہیں ہوگا۔ اور تمہارا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا گیا تھا، ہم سوال کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت الگ ہو گئے تھے اور حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ لٹکا دیا، حلول والا عقیدہ کیا ہو گیا؟ باطل۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں، حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ حلول کیے ہوئے تھا، کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ بھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ صلیب پہ لٹک گیا؟ یہ عیسائیوں کا عقیدہ، خود آپ اندازہ لگا لیں کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کا کلمہ ہے جن کو مریم کی طرف القاء کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا، اور نہ کہو الآلیۃ ثلاثۃ کے معبود تین ہے، نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ تم جو کہتے ہو معبود تین ہے، اللہ، عیسیٰ، امو اور اس کی ماں، نہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ انتہاؤ، اس بات سے بچو، اس بات سے بچو، وَأْتُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور اس بات کی طرف آؤ جو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی منہ، اس بات کی طرف جو تمہارے لیے بہتر ہو، توحید کی طرف۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہے، سبحانہ، تنزیہا لہ، ہر پاکی اسی کے لیے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے پاک ہے کہ اس کو بیٹوں کی ضرورت پڑے، بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو ایک قطرے کا، ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا بھی محتاج ہے، اس کو خدا نہیں کہتے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں سب اسی کے لیے ہے، خلقن و ملکن، مخلوق کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے سب کچھ اسی کا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ عقیدہ حلولیہ والے بھی عیسائی ہیں، ان کا فرقہ حلولیہ اس کو کہا جاتا ہے، یعقوبیہ، نستوریہ، حلولیہ۔ تو تم کہتے ہو کہ نبوت کے منافی ہے، یہ بات تمہاری غلط ہے، نبی انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کا احساس کافی ہے، شہیدًا عَلَىٰ ذَلِكَ، تمہاری ان باتوں پر گواہ کافی ہے۔ چلیں بس، انشاءاللہ ایک سبق اور رہ گیا اس کا، تو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔